صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہجرت مکہ سے کرنی پڑی تو کتابوں کے اندر لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہاڑی پر چڑھ رہے تھے تو یہ قمیض جو ان کی لگی ہوئی تھی اس کے بٹن کھول کر کعبہ کی طرف مڑ کر کہہ رہے تھے اے شہر مکہ تجھے چھوڑنے کا دل نہیں کرتا مگر تیرے اندر رہنے والے لوگ مجھے رہنے نہیں دیتے، اور بار بار یہ قمیض کھول کر کہتے تھے کہ یہ مکہ کی ہوا میرے سینے پہ لگنی چاہیے۔ پھر ہم آج جو دیکھ رہے ہیں، یہ شاہراہیں دیکھ رہے ہیں، گاڑیاں دیکھ رہے ہیں، اس وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ایسے انتظامات تھے نہیں، مکہ سے مدینے کا سفر ان سنگلاخ پہاڑوں میں کیسے کیا ہوگا، یہ منظر بھی آج ہمارے سامنے ہے۔ اور پھر دین کی دعوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح دی، کن حالات میں دی، کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا، طائف کے میدان، طائف کی گلیاں آج بھی گواہی دیتی ہیں۔ مگر میرے بھائیوں، ہم یہاں کے آنے کو سیر و تفریح نہ سمجھیں، بلکہ یہاں اللہ نے ہم سب کو بلایا ہے۔ اس وقت میں اور آپ ہمارا جو سفر رواں دواں ہے مدینے کے اندر، اس شہر کے اندر جس شہر کو امن والا شہر کہا گیا، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مسکن ہے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا شہر ہے، اور میرا اور آپ کا، ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر اطہر کے اندر حیات ہے، یہ ہم سب کا عقیدہ ہے، اور میں اور آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمان بن کر جا رہے ہیں۔ جب ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمان ہیں تو جب کوئی کسی کے مہمان جاتا ہے تو وہ کچھ ہاتھ میں لے کر خالی ہاتھ کوئی جاتا، تو میں نے حدیث پڑھی تھی من صلی واحدۃ فصلی اللہ علیہ عشرا، کہ تم جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پڑھو، اللہ تبارک و تعالیٰ 10 مرتبہ تمہارے اوپر رحمت نازل فرماتے ہیں، 10 درجات کو اللہ تمہارے بلند کریں گے۔ ہم اپنے اس سفر کو غفلت کے اندر نہ گزاریں، سونے کا ٹائم ہمیں گھر میں بھی ملا، ہوٹلوں کے اندر بھی ملا، یہ سفر ہم درود کے اندر گزاریں، درود کی کثرت کریں، جتنا ہو۔ سبھی حضرات، سبھی حاجی حضرات جو ہیں اپنے جیبوں میں سے تسبیح نکال کر درود ابراہیم کی کثرت کریں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجیں، کیونکہ اب اس شہر کے اندر ہم کچھ ہی گھنٹوں کے اندر داخل ہونے والے ہیں، اور پھر حرم کے اندر جائیں گے، اور پھر باب السلام سے جب ہم اندر جائیں گے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے کے باہر ہی ہوں گے، بہرحال جالی کے سامنے ہمیں سلام پیش کرنا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہوں گے کون میرا امتی آ رہا ہے اور کیا لے کر آ رہا ہے۔ ہم خالی ہاتھ نہ جائیں، کچھ لے کر جائیں۔ لے جانے کا مطلب یہ ہے کہ درود پڑھتے پڑھتے چلے جائیں، ٹھیک ہے؟ سبھی حضرات اس چیز کو غور سے سنیں بھی اور غور سے اسے دیکھیں بھی، غفلت کے اندر اپنے وقت کو نہ گزاریں۔ جو وقت ہمیں مدینے کے اندر ملے اس وقت کو ہم حرم ہی کے اندر گزاریں، تمام نمازیں ہماری حرم کے اندر ہوں، اور جب بھی نماز پڑھ کر مرد حضرات نکلے باب السلام سے اندر جائیں، سلام پیش کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ ہم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا نبی لاڈلا تھا، اس لاڈلے نبی کی ہم لاڈلی امت ہے، لاڈلے نبی کی لاڈلی امت ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا سفر، ہم سب کا سفر آسان فرمائے، اور ہم سب کے جتنے بھی عمرہ ہم نے کیے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان عمرہ کو قبول فرمائے، روزہ اطہر کی حاضری قبول فرمائے، وہاں جو سلام ہم پیش کریں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں سلام پیش کریں گے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارا سلام قبول کر لیں، تو یہ کتنی عظمت والی بات ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے میں تو اپنے نبی کے اپنے امتی کا یہ سلام مجھے پیش کر رہا ہے تو میں تو اسے قبول کروں گا۔ تو اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے اپنے ساتھی جو ہیں سوئے ہوئے ان کو اٹھائیں، ان کو جگائیں، اس چیز کی ذرا ترغیب دیں کہ درود کی کثرت کریں، درود کی تسبیح پڑھیں۔ میں آپ حضرات کے سامنے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اشعار سناؤں گا، مجھے امید ہے کہ آپ بغور سماعت فرمائیں گے، سنیں گے نا؟ شاہدی مجھ کو اپنا بنا لیجئے، شاہدی مجھ کو اپنا بنا لیجئے، ہو سکے تو مدینہ بلا لیجئے، ہو
ہو سکے تو مدینہ بلا لیجئے. ظلم کی دھوپ مولا بڑی تیز ہے. ظلم کی دھوپ مولا بڑی تیز ہے. اپنی کملی میں مجھ کو چھپا لیجئے. اپنی کملی میں مجھ کو چھپا لیجئے. چھپا لیجئے.